بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری سپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور سپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ تین باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تین باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں۔ وائی یو ہیئر ٹو اسٹڈی؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے۔ آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے۔ انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے and he have no guarantee to take a good future۔ اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ، اور کرنی چاہیے۔ پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا۔ لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر، وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا۔ اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ بٹ what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈس۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل۔ اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال، 50 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا۔ آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن۔ جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے، جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں،
مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے. آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے بگ ڈیل. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے تو آپ پڑھتے ہی نہ. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصر حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی، اس کے مکان کیسے ہیں، اس کی تعمیر کیسی ہے؟ The summary of حدیث نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے، جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن، یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے، آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری، کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے، آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا. ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے، پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے، بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے، مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں، 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سارے ہی کوشش کر لیں، بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں، اربوں مسلمان ہیں، کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو، یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو، جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے، کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا، اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے.
सबके हाथ में 2 प्याले होंगे, दोनों प्यालों में एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में ना होगी। वो आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे शुरू में खाएगा। इसको इस तरह समझिए, आपको भूख लगी हो और बिरयानी आपको बड़ी पसंद हो, आप बिरयानी का पहली प्लेट खाएंगे, बहुत शौक से, बड़ी रगबत से खाएंगे। अगर दूसरा खाएंगे तो अब पेट भर चुका होगा, उतनी लज्जत नहीं आएगी। फरमाया जन्नत में बंदा जितना खाएगा उसकी लज्जत में कमी ना होगी। हर निवाला पहले निवाले जैसा टेस्ट दे रहा होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह जन्नतियों का मशरूब क्या होगा? रब का कलाम फरमाता है यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। कुरान फरमाता है उनके लिए गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफ्ताबे और जाम और आंखों के सामने बहती शराब कि उससे ना उनके सर में दर्द हो और ना होश में फर्क आए। ऐसी पाकीज़ा शराब होगी जो बदहोश करने वाली नहीं होगी। ऐ दुनिया की गंदी शराब पीने वालों, ऐ दुनिया के हराम खाने खाने वालों, ऐ दुनिया की हराम रोजी कमाकर अपने महंगे लिबास खरीदने वालों, थोड़ा सब्र कर लो, हराम से बचा लो। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती लिबास, जन्नती खाने और पाक शराब तैयार कर रखी है। और सुनिए, आज बड़ा अजीब कल्चर हो गया है, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर चूंकि यंगस्टर्स बैठे हैं और शैतान ज्यादा हमलावर होता है। आज मर्द और औरत के जो मामलात हैं, आज जिस तरह बेपर्दगी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, आज अपने नफ्स के लिए हराम की तरफ जो लोग जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हराम औरतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बेहयाई की तरफ ना जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं और वो हूरें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई उसका मुमासिल और कोई उसका मुकाबिल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशन हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए और उसके सर की ओढ़नी जो जन्नती हूर दुपट्टा पहनती है वो दुनिया व माफीहा जो कुछ है उन सब से बेहतर है। ये मैंने एक छोटा सा बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जन्नत का दिया है। खुदा की कसम अगर जन्नत की बातें पढ़ें, जन्नत के बारे में डिटेल से सुने तो अभी बंदे का जी चाहता है फिर इस दुनिया में क्या रखा है। ए अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने वाली मौत दे दे और अपनी जन्नत में जल्दी हमें बिला हिसाब दाखिला अता फरमा दे। तो बहरहाल ये है वो जन्नत। अब आते हैं व्हाट इज द गारंटी टू एंटर इन पैराडाइज? इज देयर एनी फॉर्मूला टू गेट इन पैराडाइज? कोई तरीका है कि हम जन्नत में गारंटीड चले जाएं? जी हां, गारंटी देने वाली जात कौन है? वो जात है जिसको रब ने अपने खजानों का मालिक बनाया है। अल्लाह के हबीब जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब मैंने आपको हदीस सुनानी है और ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून समरी ऑफ हदीस, जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो बिग लिस्ट, कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। एज स्टूडेंट्स, मुझे सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, 2 चीजों की गारंटी मांगी है नबी पाक ने। इफ एनीबॉडी गिव मी गारंटी फॉर 2 थिंग्स, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। वो 2 चीजें क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं मुझे 2 जबड़ों के दरमियान वाली चीज और 2 टांगों के दरमियान वाली चीज की जो कोई गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह, जो कोई इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करे, हलाल तरीके से इस्तेमाल कर ले, इट्स नॉट अ बिग डील। यकीनन मुश्किल है मगर कोई लंबी लिस्ट नहीं है। अगर हम इस पर कॉन्शियस हो जाएं, प्लान कर लें, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैंने अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। सुभान अल्लाह, नबी पाक अल्लाह के हबीब हैं, वादा फरमा रहे हैं कि मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। मेरा ये मौजू नहीं है मगर उस शाकान रसूल के लिए एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता पेश करके आगे चलता हूं कि गारंटी कौन दे सकता है? इसका मतलब वही गारंटी दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो। ये जरा गौर करने वाली बात है। गारंटी वही दे सकता है आपको, आपके इस कॉलेज में दाखिले की गारंटी वो दे सकता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो साइन कर दे तो फिर उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसका कहना आखिर होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब को ये पावर, ये अथॉरिटी दी है कि रसूलुल्लाह जिसके बारे में फरमा दे रब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा।
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں دو چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی, ہاتھ, آنکھیں, کان, پیر, زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں, ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا, زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے, زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے, آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی, اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے, جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں. جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے, جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا, میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا, اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا, کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے وہ. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے, آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کان بالکل کلیئر ہے, مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں, کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں, بڑے سے بڑا بزنس کر لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو, اگر آپ مثال دیتا ہوں, چلیں تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو, ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر, چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں, تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں. میرے حساب سے 33,000 روپے بن جائیں گے, 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں. روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی. اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر, ٹھیک ہے, تو موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے. ایسا ہی 1500 روپے لے لیں بھائی, چلے اور زیادہ بڑا حساب کر لیتے.
1500 रुपए घंटे के आप कमाते हैं तो उसको डिवाइड कर दें 60 पर, अब मिनट के पैसे बनाएं तो 1500 रुपए की अगर आप मिनट पे पैसे आ जाएंगे तो आपके ये पैसे कितने बनेंगे? शायद 60 मिनट्स पे आप करेंगे तो 40 रुपए बनेंगे। अब आप उसको ले आए 15 सेकंड पर या आधे मिनट पर, तो पता चला कि महीने के 10 लाख कमाने वाला भी 1 मिनट में चंद रुपए ही कमा सकता है। ऐसा ही है ना? मगर ए इस हॉल में बैठने वाले आशिकाने रसूल विद इन 15 सेकंड्स पता है आपने क्या कमाया है? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहने वाले के लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान की अहमियत है कि बैठे बैठे वो कमा सकता है बंदा जो दुनिया में बैठ के नहीं कमा सकता। मगर इसी तरह इस जबान से ही ऐसे जुमले भी कोई कह जाता है जो ईमान से ही फारिग हो जाता है। याद रखिए, बेअदबी, गुस्ताखी, अल्लाह की शान में कोई ऐसा जुमला कह दिया, नबी पाक के बारे में कुछ ऐसा माद अल्लाह कह दिया, इंसान ईमान से ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आजकल ये बाकायदा प्लान किया गया है, फिल्मी गानों में, चुटकुलों में, कॉमेडी शो में अजीब अजीब सी बातें फैलाई जाती है कि लोग मजे मजे लेके सुन रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कैके लगा रहे होते हैं, ये दोस्तों को सुना रहे होते हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, देखो यार क्या जबरदस्त चुटकुला आया है, कैसा जबरदस्त उसने जोक सुनाया है। जोक के जरिए ईमान बर्बाद कर रहे हो। सोचते नहीं कि वी आर मुस्लिम्स, हमारी कोई बाउंड्री है, हम अल्लाह रसूल और जन्नत दोज़ख के बारे में, कयामत के बारे में मजाक नहीं कर सकते। मगर किसको पड़ी है इसकी? भाई चार कहके लगेंगे, दोस्त कहेंगे कैसा जनाब जॉली दोस्त है, हर बार मिलता है नया लतीफा सुनाता है, हर बार मिलता है एक नया जोक लेकर आता है। हम दोस्तों को खुश करने के लिए ईमान बर्बाद कर जाते हैं। ये सोचते नहीं कि ये ज़बान मुझे जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिरा सकती है। खुदारा इस बात पर अवेयर रहिए कि शैतान ये चाहता है कि मैंने तो जहन्नम में जाना है, मैं अपने साथ इनको भी जहन्नम में ले जाऊं। अब यहां शैतान एक वसवसा किसी के ज़हन में डाल सकता है कि यार क्या एक जुमले से ईमान चला जाएगा? इतना हमने बचपन से मुसलमान हैं, क्या एक जुमला कहकर हमारा ईमान हमसे चला जाएगा? जी जनाब, मैं आपको अब एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं कि जुमले की अहमियत और वर्डिंग्स की अहमियत कितनी है। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक बंदा 70 साल तक सारी जिंदगी गैर मुस्लिम रहा और मरने से थोड़ी देर पहले सिद्ध के दिल के साथ कलमा पढ़ लिया, क्या हो गया? वो जवाब दो ना, मुसलमान हो गया ना, पिछली कुफर की जिंदगी खत्म हो गई है। अहादीस का मजमून है, बंदा जब मुसलमान होता है उसके पिछले गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। एक जुमला जब उसे कुफर से इस्लाम की वादी में ला सकता है, तो यही एक जुमला किसी को ईमान से कुफर में भी मुब्तला कर सकता है। प्लीज बोलने से पहले सोचो तो सही हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी मिसालें हैं कि एक जुमले से मामला सारा ही चेंज हो जाता है। अल्लाह करे कि हम ज़बान की एहतियात को समझें और अपने ईमान की कदर करें। एक हदीस पाक का मजमून है कि इब्ने आदम 4 किस्म के तबकात पर हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज। आका फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होते हैं, हदीस पाक का मजमून है, जो मुसलमान पैदा होते हैं और मुसलमान ही वाली जिंदगी गुजारते हैं, ईमान पर ही उनका खात्मा होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें उस कैटेगरी में शामिल रखे। ऐ अल्लाह तूने ही मुसलमान पैदा किया है, सारी जिंदगी मुसलमान रखी और ईमान पर ही हमारा खात्मा हो जाए। दूसरी कैटेगरी नबी पाक फरमाते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद, जो लोग कुफर पे पैदा होते हैं, काफिर घराने में पैदा हुए, काफिरों वाली जिंदगी गुजारी और कुफर पर ही उनकी खात्मा हो गया। ऐसे भी बहुत सारे। तीसरी कैटेगरी नबी पाक फरमाते हैं, कुछ लोग काफिर घराने में पैदा होते हैं, कुफर वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर मरने से पहले उन्हें ईमान मिल जाता है और मोमिन वाली मौत मरते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत एक बात है, जो दुनिया भर की स्टडी करते हैं वो जानते हैं, द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ, इस जमीन पर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मजहब इस्लाम है। बट देयर इज नो वन वे ट्रैफिक। ऐसा नहीं है कि मुसलमान तेजी से लोग हो रहे हैं तो कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस पाक की अब चौथी कैटेगरी सुनो। आका फरमाते कुछ लोग मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा कुफर पर होता है। हम अल्लाह से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखिए। हम में से किसको ये कॉन्शियस है, किसको ये फिक्र है? आज आपके जेब में कीमती मोबाइल हो, आप बार बार जेब पर हाथ रखते हैं, यार मोबाइल है कि नहीं है। वो मोटरसाइकिल नई ले लें तो 2 लॉक लगाते हैं, अच्छी गाड़ी हो तो टेंशन होती है पार्किंग किधर करूंगा। जितनी कीमती चीज है उतना आपको ख्याल है, ठीक है, अच्छी बात है,
مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان ہے. مگر if you take any precautions for your ایمان, کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا, کوئی تیاری کی, کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو, ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال, بڑا غلط استعمال, وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں, آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول اور یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. If you want to become a peaceful, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے, آپ سکون کی نیند سوئیں, آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے. جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا, کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. ہیں اب غریب علاقے سے آیا ہے, کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں. تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا, فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا, فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا, دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو ہمیشہ سچ بولنے, کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کہ ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر, کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے, جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا, لوہے کا ہک کہہ لے, ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا, یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوسچن کیا کہ یہ کون ہے, اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے تھے, جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں, گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے, جو دیکھو بیمار ہے, ٹینشن بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے, جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہو. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا, میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, ہم اس کو کنڈیم کرتے تھے. اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی, جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں.
اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں, یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا, اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, اور توبہ کر لے اللہ سے, وہ کریم ہے, معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچیے کیا کر رہے ہیں, یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے, سبحان اللہ, کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں, لاکھوں لوگ دیکھیں, اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں, لوگ میرا بیان سنیں, لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں, اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے, وہ گناہ باقی رہے گا, اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے, اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را, یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ, یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں, مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا, چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یار ذرا مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنانا آپ کہتے ہیں تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں, ہاتھا پائی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں. بتاؤں گا میں کون ہوں, پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں, پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے, میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں, میرے تعلق کدھر تک ہے. ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو, کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا, جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو, جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو. مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا, مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا. یہاں جو کرنا ہے کر لو, رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی. اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی, ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی, تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا, تمہارے روزے کوئی لے جائے گا, اور اگر عبادتیں نہ ہوئی تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے. وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا جمان ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگ لوگوں کا پرانک بنا کر, لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے, سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا, لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا, ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا, وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف. نہیں چاہیے مجھے لائکس, نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں, کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا. میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے, جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اچھی استعمال کرو. اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا, کتنا کما لیا آپ نے. تلاوت قرآن کریں اس زبان سے, اس زبان سے ذکر اللہ کریں, اس زبان سے درود پڑھیں, اس زبان سے اچھی بات کریں, اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں, کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں. بندہ کہے یار میں تو غریب آدمی ہوں, میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں؟ نہیں جناب, آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں, کسی کو پیار سے مل کر, گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں, آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں. مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. خدارا نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں. جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کر رہی ہوگی. دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو.
ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، یار کیا بول دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا، ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا، میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا۔ بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا، بولنے کے بعد پچھتا رہے۔ اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال، اس زبان سے غیبت نہ کریں، اس زبان سے دل آزاری نہ کریں، اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں، گندی باتیں نہ کریں، اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں، انشاءاللہ یہی زبان آپ کو جنت میں پہنچا دے گی۔